بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار قال اللہ تبارک و تعالی فی المقام الآخر فاعتبروا یا اولی الابصار ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ وَإِنَّ کامی متاع کارواں جاتا رہا وَإِنَّ کامی متاع کارواں جاتا کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا بعد حمد و صلاۃ لائق صد عزت و احترام و تکریم معزز سامعین امت بہترین جماعت مومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین و ناظرین آپ احباب کے سامنے رب کی لا ریب کتاب میں سے دو مختلف مقامات سے آیات بینات پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے مالک ارض و سما مجھے صحیح معنوں میں ان آیات پر روشنی ڈالنے کی اور ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین سامعین محترم افراد اور قوموں کے حالات یا قوموں کی زندگی میں کچھ حالات و واقعات کچھ دن ان کے لیے باعث فخر بھی ہوتے ہیں اور کچھ دن کچھ ایام افراد اور قوموں کی زندگی میں باعث ندامت بھی ہوتے ہیں کچھ لمحات تعمیری اور تاریخی ہوتے ہیں جبکہ کچھ ایسے سانحات زندگی میں پیش آ جاتے ہیں جو ایک بنیادی حیثیت سے یاد رکھے جاتے ہیں اسی طرح پاکستان کی تاریخ میں 16 دسمبر ایک یاد کے طور پر یہ دن منایا جاتا ہے جس میں
دو بڑے سانحات ہوئے۔ ایک سانحہ 16 دسمبر 1971 کو کہ قائد کا پاکستان دو لخت ہوا، سقوط ڈھاکہ کا واقعہ پیش آیا، ہم سے ہمارے مسلمان بھائی ایک علیحدہ ریاست بنا گئے اور پاکستان ٹوٹ کر پاکستان کا ایک حصہ بنگلہ دیش کے نام سے دنیا کے نقشے پر معرض وجود میں آ گیا۔ اور 16 دسمبر 2014 کو ہی پاکستان کے اندر دوسرا ایسا سانحہ رونما ہوا جسے پاکستانی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، وہ ہے پشاور کا آرمی پبلک سکول کا سانحہ، کہ جس میں تقریباً اسلام دشمنوں نے، ملک و ملک دشمنوں نے، ملت کے دشمنوں نے، ملک کے دشمنوں نے، اسلام کے دشمنوں نے، دہشت گردوں نے 144 بچوں سمیت کم و بیش 150 افراد کو شہید کیا گیا۔ تو یہ دونوں سانحات پاکستانی تاریخ میں 16 دسمبر کے حوالے سے ہمیشہ پاکستان کی تاریخ کا جز بن گئے اور ان کو بڑے نقصان کے طور پر ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ پاکستان کا بلکہ اسلام کا دونوں ہی ان سانحات میں نقصان ہوا، لیکن جو پہلا سانحہ ہے سقوط ڈھاکہ کا، جو 1971 میں 16 دسمبر 1971 کو سقوط ڈھاکہ کا واقعہ پیش آیا، تو اس بات سے قطعاً کسی بندے کو اہل علم اور کم از کم تاریخ کی تعلیم رکھنے والا، علم رکھنے والے بندے کو اس سے اختلاف نہیں کہ پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے لیے ہمارے بنگالی بھائیوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ بلکہ مسلم لیگ کا جو پہلا اجلاس 1906 میں ہوا وہ ڈھاکہ میں ہوا، جلسہ جو ہوا 1940 کو جو لاہور میں قرارداد پیش کی، وہ اس وقت کے بنگال کے وزیر اعلیٰ جو تھے انہوں نے پیش کی۔ اس بات سے ہمیں اور صاحب علم افراد کو، تاریخ کا علم رکھنے والوں کو قطعاً کوئی اختلاف نہیں، لیکن یہ واقعات کیسے رونما ہوئے اور ان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جو قومیں اپنی تاریخ، اپنے ماضی کو یاد نہیں کرتی، وہ کبھی عروج نہیں پا سکتی۔ سانحات بعض اوقات بڑا سانحہ کسی کامیابی کا پیش خیمہ بھی ہو سکتا ہے، جس طرح صلح حدیبیہ میں آقا کریم علیہ السلام نے ایسا معاہدہ کیا جو بظاہر مسلمانوں کے لیے نقصان دہ تھا۔ کئی صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم ان کافروں کی یہ شکیں کیوں مانیں؟ لیکن آقا کریم علیہ السلام نے دستخط کر لیے، آقا کریم علیہ السلام نے معاہدہ کر لیا، تو اس کے بعد جب تقریباً 10,000 صحابہ کرام کو لے کر آقا کریم علیہ السلام کچھ عرصے کے بعد مکے میں داخل ہوئے، تو کافروں کی جرأت نہیں تھی کہ کسی صحابی کو بازو کو پکڑ کر یا میرے نبی کے لشکر کو، میرے نبی کے صحابہ کو روک سکے۔ آقا کریم علیہ السلام تقریباً کم و بیش 10,000 صحابہ کو لے کر فاتحانہ انداز میں مکے کے اندر داخل ہوئے۔ تو بعض سانحات جو ہوتے ہیں وہ کسی کامیابی کا ہمکنار بھی کروا سکتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارے حکمران، ہمارے مقتدر احباب ان سانحات سے سبق سیکھیں اور ملک پاکستان کو اور ملت کو ان سانحات سے کسی کامیابی کی طرف لے کے جائیں، اور جس بندے میں احساس ضیاع نہ ہو کہ میرا یہ نقصان ہو گیا۔ اگر کسی بندے کے 10 روپے، 20 روپے، 100 روپیہ گم ہو جائے
اور اس کو یہ احساس ہی نہ ہو یار میرا نقصان ہوا ہے، یہ سب سے بڑی ناکامی ہے۔ نقصان ہو گیا یہ تو ہو گیا، لیکن اب اس نقصان کے اوپر کم از کم احساس ہونا چاہیے کہ آیا یہ کام کیوں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور فرشتوں کے علاوہ کسی کو معصوم نہیں بنایا۔ غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے، اللہ کے نبیوں کو چھوڑ کر، اللہ کے فرشتوں کو چھوڑ کر۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے مقبول بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے محفوظ بنایا ہے۔ معصوم تو وہ نہیں، لیکن محفوظ عن الخطا ضرور ہے۔ تو اگر بحثیت قوم یا بحثیت فرد ہم سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو دوبارہ اس غلطی سے بچنے کی تدبیر کی جائے اور دوبارہ اس غلطی کی طرف پیش قدمی نہ کی جائے، اپنا احتساب کیا جائے اور یقین جانے کہ کامیابی کا پہلا زینہ جو ہے وہ خود احتسابی ہے۔ ہر بندہ اپنے آپ کا احتساب کر لے کہ آیا میں نے اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے، اس ملت کے لیے کیا کیا ہے۔ تو یہ خود احتسابی کا جب اس میں یہ عمل آ جائے گا تو یہ کامیابی کا پہلا زینہ ہے، اس سے سمجھے وہ بندہ کامیاب ہی کامیاب ہے۔ اور غلطیوں سے سیکھنا جہاں عقل و دانائی کا تقاضا ہے وہیں مذہبی تعلیمات بھی ہے۔ ایک بندے سے غلطی ہو جاتی ہے تو عقل کا تقاضا، دانشمندی کا تقاضا یہ ہے کہ دوبارہ غلطی نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ مذہبی تعلیمات بھی ہے۔ رب کا قرآن جو آیات مقدسہ میں نے پڑھی، غزوہ بدر کا تذکرہ کرتے ہوئے مالک ارض و سما قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، کہ بے شک غزوہ بدر کے اس واقعے میں عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ اور بنو نذیر کی جلا وطنی کے تذکرہ کرتے ہوئے مالک ارض و سما کا قرآن کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، اے آنکھ والو عبرت حاصل کرو۔ مطلب یہ کہ قرآن پاک کے اندر بھی جو سابقہ امم کا ذکر ہوا، امتوں کا ذکر ہوا، قوموں کا ذکر ہوا، ان پر عذاب کا ذکر ہوا، تو وہ اس لیے کہ ہم جیسے مسلمان، ہم جیسے گناہگار ان واقعات سے عبرت حاصل کرتے ہوئے جو کام ان قوموں نے کیے تھے وہ کام ہم نہ کریں۔ اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ لا یلدغ المؤمن من جوہر واحد مرتین، کہ کسی مومن کو ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ جس طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جو اسلام اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کیا کرتا تھا اور کملی والے کے بارے میں برے اشعار پڑھا کرتا تھا۔ غزوہ بدر کے موقع پر وہ گرفتار ہو گیا۔ جب گرفتار ہوا تو منت سماجت کی، رحم کی اپیل کی، اے مسلمانوں کے نبی مجھے معاف فرمائیے،